شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ زین علی شاہ شیئر کر رہے ہیں۔ زین کہتے ہیں میں اٹک کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی خالہ کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سردیوں کی بات ہے تو میری خالہ لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ میری دونوں خالہ کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، یعنی دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی ہے، لیکن گھر الگ الگ ہیں اور گھر ہیں ساتھ ساتھ۔ خالہ کہتی ہیں جیسے میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو مجھے ایک دم سے ایسی آواز آنے لگی جیسے کوئی رو رہا ہے، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رات کا ٹائم تھا۔ میں نے جب غور کیا تو وہ آواز ہم لوگوں کی چھت کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے سمجھا کہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو، میری بہن نہ رو رہی ہو، تو مجھے جا کر دیکھ لینا چاہیے۔ جیسے ہی خالہ کہتی ہیں کہ میں اس کو آوازیں بھی دے رہی تھی اور میں سیڑھیوں کی طرف اوپر بڑھنے لگی۔ جب میں اوپر گئی بہت زیادہ شدید ٹھنڈ تھی، دسمبر کا مہینہ تھا، تو جو میری بہن ہے وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم اس ٹائم ادھر چھت کے اوپر بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو، تمہیں کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ 2 سے 3 دفعہ میں نے اس کو بلایا لیکن اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اور ڈر لگنے لگے کہ پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، یہ بول بھی نہیں رہی ہے۔ وہی کپڑے، وہی سب کچھ، بالکل ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی جیسے میری بہن ہے۔ میں اس کے قریب گئی، میں نے پھر پوچھا، اس کا نام لیا، نام لے کر بلایا، پھر بھی وہ بس روئے جا رہی تھی منہ چھپا کر۔ جیسے میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کو ٹچ کیا، اس کو یہ کہا کہ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے۔ جیسے اس نے میری طرف دیکھا، وہ تو کوئی بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی اور مخلوق تھی، کوئی چڑیل تھی، لیکن اس کا جو گیٹ اپ تھا، اس کے جو کپڑے تھے، وہ میری بہن کے روپ میں سامنے آئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میری خالہ نے اس کو دیکھا، خالہ بہت زیادہ ڈری، ایک دم چیخی اور پیچھے بھاگی۔ خالہ کہتی ہیں جیسے میں پیچھے بھاگی اس نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا۔ میں نے دوپٹہ بھی گلے سے اتار دیا، دوپٹہ بھی وہیں پر پھینکا اور میں سیڑھیوں کی طرف بھاگی کہ میں اپنی جان بچا سکوں۔ ابھی میں سیڑھیوں کے پاس پہنچی تو وہ بالکل میرے پیچھے آ گئی۔ اس نے بہت زور سے میری خالہ کو دھکا دیا اور خالہ سیڑھیوں سے نیچے گریں۔ جب خالہ سیڑھیوں سے نیچے گریں تو سب نے ان کا شور سنا، وہ چیخ چلا رہی تھیں۔ جب آئے سب نے خالہ کو اٹھایا تو کسی کو اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے سیڑھیوں سے گری ہیں اور اتنی رات کو یہ اوپر کیا کرنے گئی تھیں۔ خالہ کو اٹھا کے اندر لے کر گئی، ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں۔ پھر خالہ نے ساری بات بتائی سب گھر والوں کو، وہ کافی زیادہ بیمار رہیں، ان کا علاج کروایا، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھیں۔ پھر ان کے لیے تعویذ وغیرہ لیے، کسی عامل صاحب کے پاس لے کر گئے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان کی بہن کے روپ میں اس چھت کے اوپر اس ٹائم کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جس نے اپنا آپ ظاہر کیا اور وہ رو کے ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہیں اس چھت کی اور بھی بہت زیادہ ڈراؤنی کہانیاں ہیں جو میں فردر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تھینک یو زین، بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ایمن وارسی شیئر کر رہی ہیں کراچی سے۔ ایمن کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی دادی اور چچی کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری چچی جو ہیں وہ میری خالہ بھی ہیں اور چچی بھی ہیں، ان کی شادی میرے چاچو کے ساتھ ہوئی ہے، میری خالہ کی۔ تو وہ میری دادی اماں کے ساتھ ہی رہتی تھیں، تو ان لوگوں نے ایک زمین خریدی۔ اب وہ جو زمین تھی، اس زمین کے جو پیپرز تھے وہ میرے دادا جی کے نام پر بنے۔ جیسے ان لوگوں نے وہ زمین خریدی، ان کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ عجیب و غریب طرح سے ان کو ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت نظر آتی تھی، بہت زیادہ چچی کو نظر آتی تھی۔ کبھی وہ چچی کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، کبھی چچی کے سامنے آ جاتی تھی، کبھی وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی، اور کبھی کوئی چڑیل نظر آتی تھی، کبھی کوئی جن نظر آتا تھا۔ بہت زیادہ ان کی حالت خراب ہو گئی تھی کہ وہ ان کو رہنے ہی نہیں دیتے تھے، سکون سے زندگی ہی نہیں گزارنے دیتے تھے۔ دن بدن جب یہ واقعات بہت زیادہ بڑھنے لگے تو چچی نے یہ بات سب سے کی کہ پتہ نہیں جس ٹائم سے ہم نے وہ زمین خریدی ہے اس دن کے بعد سے مجھے عجیب و غریب چہروں والے مخلوق نظر آتی ہیں، اور جب وہ چیختی چلاتی تھی تو وہ غائب ہو جاتے تھے۔ کچن میں اگر کام کرنا تو بالکل میری چچی کے پیچھے آ کر کسی نے کھڑے ہو جانا، پلٹ کر دیکھتی تھی تو خوفناک چہرے والے لوگ ہوتے تھے، کبھی کوئی عورت ہوتی تھی اور کبھی کوئی مرد ہوتا تھا۔ حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئے۔
پھر ان لوگوں نے کسی عامل صاحب سے رابطہ کیا، تو وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگوں نے جو زمین خریدی ہے، جس کے پیپرز تمہارے چاچو کے نام، دادا ابو کے نام پر بنے ہیں، تمہارے سسر کے نام پر بنے ہیں، وہ زمین جو ہے وہ آصف زدہ زمین ہے. اس زمین کے اوپر نہایت ہی سخت جنات کا بسیرا ہے. تم لوگوں نے وہ زمین خریدی ہے تو وہ جنات تم لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. وہاں پر بہت سخت کسی جن کا بسیرا ہے، جس کے چیلے ہیں یہ جن اور چڑیلیں جو تمہارے گھر میں آ گئے ہیں. بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اس زمین کو چھوڑ دو، وہاں پر گھر وغیرہ نہ بناؤ، ورنہ تم لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھاؤ گے. چچی نے یہ بات آ کر دادا ابو کو بھی بتائی، لیکن دادا ابو نے یہ بات مانی ہی نہیں. وہ کہتے تھے یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے تم لوگوں کو ڈرایا ہے کسی نے، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا. اس کے بعد میری دادی اماں اور دادا ابو حج پر چلے گئے. جب وہ حج سے واپس آئے تو ان دادا ابو نے جو زمین خریدی تھی وہاں پر انہوں نے گھر کی تعمیر شروع کروا دی. جیسے انہوں نے گھر کی تعمیر شروع کروائی تو اسی رات اگلے دن دادا جی باتھ روم میں گرے. ان کو وہ پیرالائز اٹیک آیا، ان کی آواز بند ہو گئی، ان کے پاؤں بالکل ختم ہو گئے. ان کو ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ یہ پیرالائز ہو چکے ہیں، ان کو پیرالائز اٹیک ہو گیا. ان کا چلنا پھرنا، ان کا بولنا بند ہو گیا. پھر دوبارہ سے ان عامل صاحب سے رابطہ کیا. ان عامل صاحب نے یہ کہا کہ میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں، وہاں پر گھر نہ بنوائیں، وہ مخلوق آپ لوگوں کو نقصان بھی دے سکتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ بات مانی ہی نہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے، میرے دادی اماں وغیرہ نے کسی اور بہت بڑے عامل سے رابطہ کیا. ان عامل نے یہ کہا کہ مجھے وہاں پر جا کر اس زمین کو دیکھنا ہوگا، تو ابھی آپ فی الحال وہاں پر گھر نہ بنوائیں. جب وہ عامل وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں پر حصار کیا، کیل لگائے، چاروں طرف اس گھر کے کیل لگا دیے اور یہ کہا کہ اب آپ لوگوں نے یہ کیل نہیں نکالنے، اگر آپ لوگوں نے یہ کیل نکالنے کی غلطی کی تو وہ آپ لوگوں کو جانی نقصان ہو سکتا ہے. فی الوقت انہوں نے ان جنات کو اس جگہ پر قید کر دیا. اس کے بعد وہ جو ہر وقت گھر میں جنات نظر آتے تھے وہ نظر آنا بند ہو گئے. لیکن جب وہ گھر تعمیر ہو رہا تھا، گھر کی تعمیر پھر بھی نہیں روکی گئی، گھر پھر بھی تعمیر ہو رہا تھا. تو ایسا ہوا کہ ایک مزدور نے وہاں پر دیوار کھڑی کرنی تھی، تو اس دیوار کے وہ راستے میں وہ کیل آ رہے تھے، یعنی وہ کہتا تھا کہ یہ کیل نکالنا پڑے گا. اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں، اس نے وہ کیل نکال دیا. جیسے اس نے وہ کیل نکالا، دادا ابو کی حالت بگڑ گئی، ان کا سانس اکھڑ گیا. میرے بابا، میرے چاچو ان کو لے کر ہاسپٹل میں بھاگے تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. پھر بھی ان کو ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ وفات پا چکے ہیں. گھر میں کوحرام برپا ہو گیا، سب نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی، سب بہت روئے پیٹے. کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ سے میری چچی نے انہی عامل سے رابطہ کیا، ان کو ساری بات بتائی. وہ عامل بہت زیادہ غصے میں آ گئے، بہت زیادہ بھڑک اٹھے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ وہ کیل نہیں نکالنے، اب جیسے جیسے وہ کیل نکلیں گے تم لوگوں کی موت واقع ہو جائے گی، تم لوگوں کے گھر میں کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. سب بہت زیادہ ڈر گئے. پھر بھی اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی. اس گھر کے 3 پورشن بنے. اس کے سب سے اوپر والے پورشن میں میری دادی اماں اور میرے چھوٹے چاچو جو میری چچی تھیں وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے. سینٹر والے پورشن میں ان لوگوں نے وہ پورشن رینٹ آؤٹ کر دیا، وہاں پر ایک فیملی آ گئی. سب سے نیچے والا جو پورشن تھا وہ بھی رینٹ آؤٹ کر دیا، اس پر بھی ایک فیملی آ گئی. اب ہوا یہ کہ جب وہاں پر ان لوگوں نے وہ پورشن جو تھا رینٹ آؤٹ کیا تھا، سینٹر والے جو تھے پینگ گیسٹ جو تھے، کچھ عرصے کے بعد ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، ان کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی کچھ عرصہ گزرا تو جو سب سے نیچے والا پورشن تھا وہاں پر ایک فیملی رہتی تھی، ان کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. پھر میری دادی وغیرہ نے، میری چچی نے انہی عامل سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہ جو کیل لگائے ہیں وہ تم لوگوں کے نام کے لگائے ہیں، تم لوگوں کو تو وہ جانی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہاں پر جو کوئی اور آئے گا اس کا اسی طرح سے جانی نقصان ہوگا، کیونکہ یہ جگہ بہت زیادہ آصف زدہ ہے. یہاں پر خبیث جنات کا بسیرا ہے، شیاطین جنات کا بسیرا ہے. پھر ان لوگوں نے وہ بہت زیادہ ڈرنے لگے کہ ہم لوگ کیا کریں، اب معصوم لوگوں کی زندگیوں سے تو نہیں کھیلا جا سکتا. بالآخر جو بھی وہاں پر رہنے آتا تھا، گھر بہت بڑا بنا ہوا تھا، ان کے جانے نقصان ہو جاتے تھے، پھر لوگ وہاں سے گھر چھوڑ کر چلے جاتے تھے. اس کے بعد جب دادی اماں کے کوئی رشتہ دار بھی وہاں پر آتے تھے، اگر زیادہ دیر رہتے تھے تو ان میں سے بھی کسی نہ کسی کا یہی حال ہو جاتا تھا. ہم لوگ جاتے ہیں ان کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب بھی ہم لوگ ان کے گھر جاتے ہیں میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. دادی وغیرہ لوگ ابھی بھی اسی گھر میں رہتے ہیں کیونکہ وہ اس گھر کو چھوڑ نہیں سکتے. وہ گھر ان لوگوں نے پتہ نہیں کیوں بنوا لیا، جب ان کو سارے حالات کا پتہ تھا
چچی کی بات کسی نے نہیں مانی، دادا ابو نے اس ٹائم ان کی کوئی بات نہیں سنی، ان کے ہسبینڈ نے بھی اس چیز پر کوئی ایکشن نہیں لیا، تو وہ لوگ اس مصیبت کا شکار ہوئے۔ آج بھی وہ اسی گھر میں ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریے گا، اللہ ان کی اس مشکل کو آسان کر دے، اس گھر میں سے وہ جو اثرات ہیں وہاں پر وہ ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ میرے جو چاچو ہیں ان کو بھی، وہ بھی ہارٹ پیشنٹ ہو گئے ہیں، ان کے دل کے 2 والو بند ہو گئے تھے، 30% ان کا دل کام کرتا ہے۔ چچی جو ہیں ان کی بھی دماغی کیفیت بعض اوقات بہت زیادہ عجیب ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کے گھروں میں آہستہ آہستہ عجیب و غریب طرح کی بیماریاں آنے لگ گئی ہیں۔ وہ جنات ان کو اس طرح سے براہ راست تو ان کی زندگی ختم نہیں کر رہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت زیادہ بیمار ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے ضرور دعا کریے گا۔ بہت شکریہ ایمن آپ کا، یہ ایک سٹوری تھی جو ایمن وارسی نے شیئر کی کراچی سے۔ لسنرز، یہ ہوتی ہیں وہ چیزیں جو لوگ اگنور کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کے ساتھ خود کھیلتے ہیں۔ اس دولت جائیداد یا اس پراپرٹی کا کیا فائدہ جو آپ کی زندگی ہی نہ بچے، تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کری ہیں سینڈریلا سندھ سے۔ سینڈریلا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری ایج 13 ایئرس تھی۔ ہم لوگوں کا گھر جو ہے وہ ڈبل سٹوری پر ہے، نیچے والا جو پورشن ہے وہ ہم لوگوں نے خالی چھوڑا ہوا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ اوپر والے پورشن میں ہم لوگوں کی ریزیڈنس ہے، ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر۔ تو سردیوں کا موسم تھا، ایک دفعہ ایسا ہوا ہم لوگ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اب ہم لوگوں کا جو اوپر والا پورشن ہے اس میں یہ ہے، ایک کونے پر کچن ہے اور ایک کونے پر واش روم ہے، سینٹر میں کافی بڑا ہم لوگوں نے وہ صحن سا بنایا ہوا ہے۔ اب ہم لوگوں کے گھر کے سامنے والی جو آنٹی رہتی ہیں، ان لوگوں کا گھر ہم لوگوں کے گھر کے بالکل سامنے ہے اور بالکل صاف نظر آتا ہے۔ امی اور آنٹی جو ہیں وہ کچن سے کھڑی ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ کچن کے سائڈ پر ایک جگہ بنی ہوئی ہے، دیوار سی ہے، اس میں جگہ رکھی ہوئی ہے، تو وہاں سے وہ لوگ آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ رات کا ٹائم تھا تو عجیب و غریب باہر سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے ہم لوگوں کے کچن میں کوئی ہے۔ بہت شدید ٹھنڈ تھی، دسمبر اینڈ تھا، تو امی نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ جا کر کچن کا دروازہ بند کر کے آؤ، ایسا نہ ہو کہ کچن میں بلی چلی جائے تو بلی برتن خراب کر دے گی، تم جا کر کچن کا دروازہ بند کر کے آؤ۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی لیکن چاند کی چاندنی بھی تھی، روشنی تھی۔ میں جب جیسے کچن کے پاس پہنچی تو کچن کا دروازہ بند تھا۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو جہاں سے امی اور آنٹی کھڑی ہو کر باتیں کرتی تھیں وہاں پر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ جب میں نے غور کر کے دیکھا تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بہت زیادہ وائٹ تھا، اتنا وائٹ رنگ تھا، اتنا وائٹ رنگ تھا کہ اس رات کی چاند کی چاندنی میں اس کا رنگ عجیب لگ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ انکل تو نہیں ہے۔ میں فوراً سے کمرے میں آئی، میں نے امی کو آ کے یہ بات بتائی، امی مجھے نا جہاں پر آپ آنٹی سے کھڑی ہو کر باتیں کرتی ہیں نا، مجھے وہاں پر کوئی نظر آیا ہے، پتہ نہیں اس کا چہرہ اتنا عجیب تھا، کوئی آدمی لگ رہا تھا لیکن اس کا چہرہ بہت زیادہ وائٹ تھا، اتنا وائٹ چہرہ تھا کہ کسی انسان کا تو اتنا وائٹ چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس پر امی نے یہ کہا کہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انکل ہی ہوں گے، اندھیرے میں ایسے لگ رہے ہوں گے یا ان کا کوئی رشتہ دار آیا ہوگا۔ میں نے امی سے یہ کہا، امی رشتہ دار بھی اگر آیا ہو تو اتنی رات کو وہ یہاں پر کیوں کھڑا ہوگا؟ امی نے کہا وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں پھر لیٹ گئی، تھوڑی دیر کے بعد تقریباً گھنٹہ گزرا ہوگا، مجھے واش روم جانا تھا۔ جیسے میں باہر نکلی تو نہ چاہتے ہوئے میرے ذہن میں وہ چیز تھی، باہر نکلتے ساتھ میں نے سب سے پہلے نوٹس ہی ادھر کیا۔ جیسے میں نے ادھر دیکھا وہ شخص ابھی بھی وہیں پر کھڑا تھا اور وہ ہل جل بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا جو چہرہ اتنا سفید تھا، اب اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں اور ایسی تھی جیسے آنکھیں جل رہی ہیں۔ بس اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ میرا چیخو پکار سن کے سب گھر والے باہر نکلے، امی بھی تھیں، ہم لوگوں کے کزن آئے ہوئے تھے وہ بھی تھے۔ میں نے کہا بھائی سامنے دیکھیں، آپ کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو وہ کہتے نہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ مجھے بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ رات تھی، سب لوگ بڑے پریشان ہوئے، مجھے کمرے میں لے کر آئے، دم وغیرہ کیا، جیسے کیسے کر کے وہ رات گزری۔ صبح میری امی جو تھیں مجھے وہ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک امام صاحب تھے ان کے پاس لے کر گئیں، دم کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس نے جن کو دیکھا ہے، وہ جنات کی اس پر نظر پڑی ہے تو وہ اس نے اپنا آپ اس پر ظاہر کر دیا۔ رات کے ٹائم بالکل بھی یہ کمرے سے باہر نہ نکلے، اس کی حفاظت کریں آپ۔ پھر مجھے اتنا زیادہ ڈر لگتا تھا، ابو نے اس جگہ پر دیوار کھڑی کروا دی کیونکہ مجھے ہر وقت ایسا لگتا تھا وہاں پر کھڑا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی مجھے نظر آتا تھا اور کسی کو نظر بھی نہیں آتا تھا۔ پھر ہم لوگ اتنا ڈرے کہ میں چیخیں مارتی رہتی تھی، کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، میری حالت دن بدن بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ تو ابو نے تنگ آ کر وہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ اب میں اپنی زندگی میں بالکل نارمل ہوں، لیکن جب کبھی بھی
وہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے یا میرے دماغ میں آتی ہے وہ بات، وہ چیز، جب میں اس کو یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اس چہرے کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی. بے حد ڈراؤنا چہرہ تھا وہ. یہ میری خود کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی امتیاز شیئر کر رہے ہیں سندھ سے. امتیاز کہتے ہیں میں سندھ کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگوں کا بیسکلی بزنس ہے، الیکٹریسٹی کا ہم لوگوں کا کام ہے. ہم لوگوں کی پوری ایک شاپ ہے. ہم لوگوں کو اکثر لوگ بلاتے ہیں جہاں پر بھی الیکٹریسٹی کی فٹنگ یا کوئی کام یا کوئی ایسا ویسا جتنا بھی ہوتا ہے الیکٹریسٹی کا سارا وہ ہم لوگ ہی کرتے ہیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنی شاپ پر بیٹھا ہوا تھا، آج سے 7 سال پہلے کی یہ بات ہے. تو مجھے ایک کال آئی. ہم لوگوں کے پاس کافی زیادہ گاؤں کے علاقے بھی ہیں، تو وہاں پر کوئی بہت لینڈ لارڈ تھے، ذمہ دار تھے. ان لوگوں نے کوئی نئی حویلی بنائی تھی اپنی. وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کی حویلی کا کچھ حصے کا کام رہ گیا تھا، وہ اب کمپلیٹ ہوا ہے، تو وہاں پر ہم لوگوں کو مزید جیسے یہ الیکٹریسٹی وائرز اور فٹنگز یہ سارا کچھ کروانا ہے، تو آپ لوگ آ جائیں، آپ لوگوں کے بارے میں سنا ہوا ہے. میں نے ان سے کر لیا سارا جو ہم لوگوں کا ہوتا ہے، سارا ایڈریس وغیرہ میں نے پوچھ لیا. اگلے دن میں اپنے الیکٹریشینس کو لے کر جتنا بھی ہم لوگوں کا سامان ہوتا ہے میں لے کر، ہم 3 لوگ تھے، ہم لوگ وہاں پر چلے گئے. کافی دور وہ جگہ تھی، گاؤں کا حصہ تھا، ہم لوگ مین سٹی میں تھے. تو جب وہاں پر پہنچے تقریباً عصر تک کا ٹائم ہو چکا تھا. وہاں پر گئے، بڑے اچھے لوگ تھے، بہت بڑی شاندار ان لوگوں نے حویلی بنائی ہوئی تھی. اس حویلی کا وہ پچھلا حصہ بنتا تھا جہاں پر 1-2 کمرے تھے، بہت بڑا گراؤنڈ اور لان اس طرح کا ان لوگوں نے وہاں پر سیٹ اپ کیا ہوا تھا. وہ چاہتے تھے کہ بیک سائڈ پر جتنا بھی حصہ ہے وہاں پر فل لائٹس اور بلب لگوانے ہیں، اس طرح کا ان کا مائنڈ تھا. ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا، اس جگہ کو دیکھا، کیونکہ حویلی میں بجلی وغیرہ کا تو سسٹم تھا، سب کچھ تھا، بس اس کو مزید آگے ہم لوگوں نے وائرز بچھانی تھی. کام سٹارٹ ہم لوگوں نے کر دیا. جیسے ہی مغرب ہوئی ان لوگوں نے چائے وغیرہ بھجوائی، ہم لوگوں نے چائے پی، تو اس کے بعد پھر کام شروع کر دیا. تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہوا، تھوڑا سا کام رہ گیا تھا. تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی باقی کام کل کر لیں گے. تو وہ جو ان کے آنر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنا ہوتا ہے آج کمپلیٹ کر لیں، باقی پھر کل کر لیں. ان لوگوں کا کوئی فنکشن تھا تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ سارا کام جتنا ہو سکتا ہے آج کمپلیٹ کر لیں، باقی آپ کل کر لیجئے گا. کھانا وغیرہ ان لوگوں نے بھیج دیا، ہم لوگوں نے کھانا کھایا. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا. جیسے ہی تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم ہوا، ہم لوگوں نے بھی واپس جانا تھا. پھر بھی ہم نے کہا چلو جتنا ہو سکتا ہے ہو جائے. اب ہم لوگ بالکل اس گراؤنڈ کی سائڈ پر تھے جہاں پر ہم لوگ تقریباً آلموسٹ کام کمپلیٹ ہم لوگوں کا ہو گیا تھا. تو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی عورتیں باتیں کر رہی ہیں. وہیں اسی گراؤنڈ کی طرف بہت زیادہ درخت اور لان تھا، وہاں پر مجھے آوازیں آنے لگ گئیں. میرے الیکٹریشینس کام کر رہے تھے سارے، میں صرف دیکھ رہا تھا کہ کس کس جگہ تک پوائنٹس جا سکتے ہیں. میں نے غور کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، درختوں کے پاس 3 عورتیں کھڑی ہوئی تھیں سیاہ کلر کے لباس میں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا. مجھے بڑا عجیب لگا کہ جب سے ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر میں نے کسی خواتین کو، کسی خاتون کو، کسی بچی تک کو نہیں دیکھا تھا. تو یہ عورتیں یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ میں تھوڑا سا جھجک کے اس طرف آ گیا. وہ عجیب و غریب آوازوں میں باتیں کر رہی تھیں. ایسا لگ رہا تھا ان لوگوں کے ہاتھوں میں کوئی چیز جیسے چمک رہی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا. وہ پھر بالکل سامنے آ گئیں درختوں کے پاس. سیاہ کلر کے لباس تھے، قد کافی لمبے تھے ان کے. میں پھر ان کی طرف جیسے میں نے دیکھا، میں نے کہا میں پوچھتا ہوں، پتہ نہیں شاید کوئی بات ہو، کون ہے یہ کون نہیں ہے. اس طرف شاید ان کا کوئی سرونٹ کوارٹر ہو، وہ نہ ہو تو مجھے دیکھ رہی ہوں گی کہ میں کون ہوں، یہاں پر کیا کام کر رہا ہوں. جیسے میں ان کے قریب جانے لگا، وہ تینوں عورتیں جو تھیں وہ درختوں کے اندر ہوتی جا رہی تھیں. روشنی تو تھی، وہاں پر کام ہو رہا تھا، لائٹس بھی تھیں، ہم لوگوں نے بھی لگائی ہوئی تھیں. اس روشنی میں نے دیکھا ان عورتوں کے جو ناک تھے بہت زیادہ لمبے تھے. اتنے عجیب و غریب طرح کے ناک تھے جو میں نے زندگی میں کبھی دیکھے نہیں. وہ نوز ان کی تقریباً ان کے چہرے سے آپ یہ کہہ لیں کہ پورا ہاتھ جتنا ہوتا ہے، یہاں تک وہ لمبی ناک تھی. مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ یہ چیز کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں. آنکھیں جو تھیں، آنکھیں بھی بالکل گول تھیں، شیپ نہیں تھی آنکھوں کی. آنکھیں گول دائرے جیسے ہوتے ہیں، ایسے وہ تینوں عورتوں کی اس طرح کی آنکھیں تھیں. اب مجھے تھوڑا ڈر لگنے لگ گیا. جیسے میں نے ان کو دیکھا، وہ بالکل میرے سامنے روشنی میں انہوں نے اپنا چہرہ دکھایا. اتنا خوفناک چہرہ، اتنا خوفناک چہرے تھے ان کے. عجیب و غریب طرح کے ناک، عجیب و غریب طرح کی آنکھیں، اور جو ہونٹ تھے، ناک اور ہونٹوں میں ایکسٹرا گیپ تھا، اور ہونٹ بھی جو تھے وہ سارے لٹکے ہوئے تھے.
جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نے کلمہ باقاعدہ پڑھا. جب میں نے کلمہ پڑھا وہ چھوٹی ہوتی 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 اتنی چھوٹی ہو گئی جیسے بالکل بونے ہوتے ہیں. وہ کوئی ایک طرف بھاگ گئی, کوئی ایک طرف بھاگی, کوئی ایک طرف بھاگی. میں وہیں پر کھڑا ہوا تھا جیسے مجھے سکتہ ہو گیا. تقریباً 10-15 منٹ گزرے تو جو میرے الیکٹریشینس کام کرے تو میرے پاس ہے, انہوں نے مجھے ہلایا تو مجھے ہوش آیا کہ میں کھڑا کہاں پر ہوں. لوگوں نے میرے سے پوچھا آپ کو کیا ہوا, آپ ادھر کھڑے ہوئے ہیں. میری آنکھوں میں سے پانی نکل رہا تھا. میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں نے یہاں پر 3 عورتوں کو دیکھا ہے. تو اس کے بعد میں نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور وہ بالکل چھوٹی چھوٹی ہو کر تو وہ کوئی ادھر بھاگ گئی ہے, کوئی ادھر بھاگ گئی ہے. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی پھر مجھے کیا ہوا ہے. میں یہاں سے ہل ہی نہیں سکا. میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. اب ہم لوگوں نے ان کو بھی بتایا کہ ہم نے یہاں پر ایسی مخلوق دیکھی ہے, یہاں پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. آپ وہ بات مان ہی نہیں تھے رہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم لوگ کام کرنا نہیں چاہ رہے, تو ہم لوگ اس وجہ سے کوئی بہانہ کر رہے ہیں, جبکہ بہانہ تو تھا نہیں. پھر بھی ہم لوگوں نے کام جتنا ہوا کیا, ہم لوگ واپس آ گئے. میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی, میرا سر بھاری ہو گیا, مجھے بخار ہو گیا, میری آنکھیں بہت زیادہ ریڈ ہو گئیں. گھر واپس آیا, میڈیسن لی, بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. صبح پھر جا کر کام تو کمپلیٹ کرنا تھا. بخار کی حالت میں دوبارہ میں ان کے ساتھ وہاں پر آ گیا. دن کی روشنی میں ہم لوگ وہاں پر آئے. دن کی روشنی میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے نہیں پتا میں ہپناٹائز ہوا, مجھے کیا ہوا. میں ان درختوں کی طرف پھر چل پڑا. دوپہر کا ٹائم تھا, تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہوگا. اب جو الیکٹریشینس تھے وہ کام کر رہے تھے. جیسے ہی میں وہاں پر گیا ان درختوں کے پاس, باقاعدہ میرا کسی نے نام لیا, امتیاز ادھر آؤ. میں نے اپنا نام بھی سنا. میں خود کے کنٹرول میں تو تھا ہی نہیں. جب میں وہاں پر گیا, وہی 3 عورتیں ایک درخت کے اوپر تینوں الٹی ایسے لٹکی ہوئی تھیں یا بیٹھی ہوئی تھیں. عجیب ان کے حلیے تھے, عجیب ان کی حالتیں تھیں. وہی ناک, وہی آنکھیں. ان کو دیکھنے کی دیر تھی میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. مجھے بے ہوش کو جب ان لوگوں نے اٹھایا, ان کا ڈرائنگ روم ایک بنا ہوا تھا, وہاں پر لے کر گئے. جب مجھے ہوش آیا تو میرا جسم کانپ رہا تھا. میں نے کہا کہ میں نے دوبارہ سے ان چیزوں کو دیکھا ہے. میری حالت بہت زیادہ خراب تھی. وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے. ان لوگوں نے ادھر جا کر دیکھا, ان لوگوں کو وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا. پتہ نہیں ان لوگوں کو یہ تھا کہ اس بندے کے ساتھ یہ معاملات ہیں. میں وہاں سے واپس آ گیا ایک الیکٹریشین کو لے کر. دوسرا وہاں پر الیکٹریشین کام کر رہا تھا. میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو مجھے اس نے یہ مشورہ دیا کہ یہاں پر ایک عامل بابا ہے, میں ان کو جانتا ہوں, میں آپ کو ان کے پاس لے جاتا ہوں, دم کروا لیں, آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے. ان کے پاس لے کر کے جیسے وہ عامل صاحب نے دم کیا, مجھے تو بہت زیادہ جمائیں آنے لگ گئیں. میرا جسم عجیب طرح سے ہو گیا, ایسا لگتا ہے میرے جسم کو کوئی ٹیڑھا کر رہا ہے. انہوں نے دم کیا. ان کا یہ کہنا تھا وہ جگہ حد سے زیادہ سیف زدہ ہے, وہاں پر جنات اور چڑیلیں آباد ہیں. وہ لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں, جب ان لوگوں نے اس حصے کو استعمال کرنا ہے تو ان کی زندگی عذاب بن جائے گی. میں نے ان سے تعویذ لیا, گلے میں پہنا. میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا. میرے الیکٹریشینس نے وہاں پر کام کیا, واپس آ گئے. میری حالت بڑی خراب رہتی تھی. تقریباً 3-4 ماہ مجھے دم کروانا پڑا. مجھے نیند نہیں آتی تھی, مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے. ڈراؤنے چہرے والی عورتیں مجھے خواب میں اسی جگہ پر اپنے آپ کو دیکھتا تھا. میں تو 2-3 ماہ کے بعد ٹھیک ہو گیا. 2-3 ماہ کے بعد وہی جو صاحب تھے جنہوں نے ہمیں وہاں پر بلایا تھا, ان کا مجھے فون آیا اور وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. تو میں نے انہیں اپنا ایڈریس وغیرہ بتا دیا. میں نے کہا میں نے وہاں پر نہیں آنا, کیونکہ مجھے ان عامل نے منع کیا تھا کہ آپ نے دوبارہ اس جگہ پر نہیں جانا. میں نے یہ کہا کہ آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں. وہ آئے میرے پاس, میری شاپ پر آئے, مجھے ملے, بہت روئے وہ. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے. انہوں نے مجھے ساری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا, اس جگہ پر نہایت ہی خوفناک جنات کا بسیرا ہے. ہم لوگوں کے گھر میں 3 دن کے بعد فنکشن تھا. ہم لوگوں نے اس جگہ کو استعمال کرنا تھا, وہاں پر فنکشن کرنا تھا. سارے ارینجمنٹس اسی گراؤنڈ میں ہم لوگوں نے کرنے تھے. اس درخت کی طرف سے ساری رات چیخو پکار, اور ہم لوگوں کے فنکشن میں ڈراؤنے چہرے والی باقاعدہ عورتیں ہمارے رشتہ داروں نے دیکھی ہیں, جو اس طرف سے آتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی. ہم لوگوں نے جیسے کیسے کر کے وہ فنکشن پورا کیا گھر کے باقی حصے میں. اس کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے. ان کمروں میں کوئی سو نہیں سکتا. ان کمروں میں وہ عورتیں سامنے آ جاتی ہیں. دن کے ٹائم کمروں کی کنڈیاں لگ جاتی ہیں, کمروں کے دروازے کوئی بند کر دیتا ہے. کمرے اگر باہر سے بند ہیں تو اندر سے بھی بند ہو جاتے ہیں خود بخود, پھر خود بخود کھل جاتے ہیں. شام کے ٹائم وہ آدمی کہتا ہے اس طرف جانے والے کوئی حالات ہیں ہی نہیں. وہاں پر باقاعدہ وہ چلتی پھرتی بولتی آوازیں نکالتی نظر آتی ہیں, گھر والوں کو پکارتی ہیں, ان کے نام لیتی ہیں. بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, کیا نہیں ہوا. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ بھی ڈرے تھے, آپ کس عامل کے پاس گئے تھے, آپ کیسے بچ گئے, کیونکہ آپ نے تو ان کو دیکھا ہے. میں پھر ان کو لے کر انہی عامل صاحب کے پاس گیا.
ان سے تعویذ وغیرہ ان لوگوں نے لیے، اس جگہ کا حصار کروایا، پتہ نہیں وہاں پر دیوار کھڑی کروائی یا کیا نہیں کروایا، تب جا کے ان لوگوں کی جان بچی۔ لیکن میں نے اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انتہائی خوفناک، کوئی انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ میری قسمت اچھی تھی کیونکہ میری عادت ہے، میں باوضو رہتا ہوں اور آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہوں، کسی بھی جگہ پر جاؤں صدقہ خیرات کر کے جاتا ہوں، اور میرے پاس ہر وقت میرے گلے میں حفاظت کے لیے تعویذ ہوتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ نے مجھے بچا لیا اور میں نے اپنی حفاظت کی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو امتیاز نے شیئر کی۔ بہت شکریہ امتیاز آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر آپ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں جا رہے، وہاں پر اتنا ہارر ناول میں آن ایئر کر رہی ہوں، جائیے اس کو بھی سنیے اور اس کو بھی سبسکرائب کریے۔ انشاءاللہ فردر بھی اس پر ایسے ہی ہارر ناولز آئیں گے۔ جنہوں وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریے، ان کے چینل کی سٹوریز بھی آپ کو پسند آئیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میرے پیرنٹس کو، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔